بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کوشش تو یہ تھی کہ اب 10ویں مرتبہ ہم کوئی وظیفہ نہیں بتائیں گے اور صرف آپ کو جو عبادات کی ہیں آپ سے یہی کہا تھا کہ آپ وہ کریں، لیکن بیچ میں ایک ایسا چیز آئی جس کو بتانا بڑا ضروری تھا۔ وہ تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ جی محتاجی سے بچنے کے لیے قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسا ہے وظیفہ عمل ہے جس سے محتاجی ہمارے کے لیے ختم ہو جائے؟ ہاں بالکل ہے۔ قرآن پاک کی بہت ہی، اس میں جب حضوری بیٹھک نے تحقیق کی آپ تو ایک قرآن پاک میں بہت ہی پیاری صورت ہے جس کو کہتے ہیں صورت الجاسیہ، تو اس سے یہ آپ محتاجی آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا طریقہ میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس سے پھر میں کہنے لگوں آپ کی محتاجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی آیت کا ہے، اور اگر یہ وظیفہ آپ کر لیں تو یقین کریں کہ ساری عمر، کیا کہا، ساری عمر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اور اس وظیفہ کا ایک فائدہ اور بھی ہے، یہ وظیفہ کرنے سے بعد اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو لا علاج بیماریاں ان سے آپ کو ان شفا ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے خاندان پر بارش کر دیں گے۔ کس کی؟ اپنے خزانوں کی۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، حضوری بیٹھک جو بھی آپ کو وظائف بتاتی ہے نا، وہ صرف آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بتاتی ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہر بندہ ڈپریشن میں پھنسا ہوا ہے، ٹینشن میں پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں کہ کون کون سے معاملہ پھنسا ہوا ہے، لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد ان شاء اللہ اس کی جان ان تمام چیزوں سے چھوٹ جائے گی، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی جو لائف، جو زندگی ہے وہ بھی آرام دہ ہو، یعنی کہ آرام سے گزرے گی بڑی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ کو ہر وظیفہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز کو اپنا روٹین بنائیں، اپنی کوشش کریں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ شیطان روکتا ہے، روکنے دیں، لیکن آپ کوشش کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ نماز کا کیوں کہتا ہوں 5 وقت کی نماز کیا کریں؟ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کا رشتہ جو ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا اور آپ سب لوگوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے تو آپ جو مانگیں پھر نماز پڑھنے میں آپ کو سب کچھ ملے گا، کیونکہ رشتہ جو مضبوط ہو گیا۔ اور نمازی بننے کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ ڈپریشن آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور جو نمازی بندہ ہو جاتا ہے اس کا جسم بھی ہر وقت، آپ کہتے ہیں 5 وقت جب نماز پڑھے گا تو وہاں پہ وضو کرے گا تو اس کا جسم بھی پاک رہے گا، اور پاک جسم سے شیطان ہمیشہ بھاگتا ہے۔ اب کیونکہ میں نے آپ کو نماز کا بتایا تو اس میں آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں جی واقعہ بتاتے ہیں لمبا ہو جاتا ہے وظیفہ۔ میرا وظیفہ 10 منٹ سے لمبا نہیں میں کرتا، واقعہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سمجھ آ جائے۔ اب وہ جو واقعہ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نا حضرت سیدنا ابو الحسن کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور عرض کیا، اے ابو الحسن، میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کے لے گئے ہیں، اور آپ، اور شاید وہ اس پہ ظلم نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، اس لیے میں آپ سے مدد کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے اس نماز کا بھی ٹائم ہو رہا تھا، آپ نے اس خاتون کی بات سنی اور نماز میں لگ گئے۔ اور جب اس عورت نے دیکھا کہ آپ کی نے نماز اپنی لمبی کر دی ہے، تو وہ عورت بولی، ابو الحسن جلدی کریں، یہ نہ ہو میرے لخت جگر کو وہ لوگ قید میں ڈال دیں، اس پر ظلم کریں۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے سلام پھیرا اور اس عورت کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب کہا کہ میں تمہارا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ سے حل کروا رہا تھا۔
آپ نے اس عورت سے مخاطب کہا کہ میں تیرا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھا ہوا تھا، اور ابھی آپ نے یہ کہا ہی تھا کہ اتنی میں ایک عورت بھاگتی اس وقت آئی اور بولی کہ بی 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 جلدی کریں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتی آپ کا بیٹا گھر آ گیا۔ جب اس نے یہ سنا تو آپ کو شکریہ ادا کیا، فوراً بھاگی۔ اب یہ ہوتا ہے اللہ کی بندوں کی باتیں جو اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ سے جو آپ کو بتایا کہ نماز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے نا، کہ نماز پڑھنے سے آپ کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، یہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اب وظیفہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب وظیفہ جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ نے سورہ الجاسیہ اس کو صبح شام پڑھنا صرف 5 دن، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کرنی ہے، اور ان شاء اللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ ساری عمر آپ کو کسی کا محتاج آپ نہیں رہیں گے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی صورت تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ساری عمر کی محتاجی دور ہو جائے تو اس سے بڑی نہیں ہے، تو اگر پھر بھی کسی کو یہ کہتا ہے جی بہت بڑی ہے تو وہ ساری دن پھر وہ 35 36 37 3 آیت پڑھ لے پھر اس صورت کی، یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ اب یہ جو آپ کو وظیفہ میں نے بتایا یہ آپ کو جب ملے گا اس وقت 7ویں محرم ہوگی، اور وہ دن اس لیے اس دن ملے گا کہ اس دن اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی، کیونکہ 7ویں محرم کے دن آپ کو پتہ ہے کہ مولا حسین اور ان کی جو لشکر تھا، ان کے جو ساتھی تھے، ان پہ پانی بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد 10ویں محرم تک ہر مسلمان کو پتہ کہ ان کو کیا قیامت گزری، لیکن انہوں نے ہمت نہیں مانی۔ کمپرومائز کر سکتے تھے لیکن ہمت نہیں آ رہی، کیونکہ اگر وہ یہ قربانی نہ دیتے تو اسلام ہمیشہ کا جو ہمیشہ کے لیے ختم ہی ہو جانا تھا۔ تو انہوں نے اسلام کی خاطر یہ اپنی قربانی دی، اپنے لیے نہیں، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اور اس قربانی میں جو ان کا گھوڑا تھا، ان کو ہم عقیدت سے زلجنا کہتے ہیں، اس نے بڑا ساتھ دیا، اس نے آپ کو گرنے نہیں دیا، تیر کھاتا رہا، گرنے نہیں دیا۔ اسی لیے یہ 9ویں 10ویں محرم کو جو آپ زلجنا نکلتی ہیں تو ان کی ایک اہمیت ہے، یہ ایسے نہیں نکالے، اہمیت ہے۔ اس لیے آپ مجالس میں جایا کریں تاکہ آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ لگے۔ اب جب حضرت جبرائیل آپ کو کیا پتہ ہے یہ شہادت حضرت جبرائیل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی پیدائش ہوئی، حضرت جبرائیل نے آ کے آپ کو کربلا کی مٹی پکڑائی اور صاحب بتایا کہ آپ کو یوں آپ کے نواسہ کو یعنی مولا حسین کی شہید کر دیا جائے گا، کہ آپ اس وقت اللہ سے دعا نہیں کر سکتے؟ نہیں، آپ کو پتہ تھا کہ میرے اس نواسے کی شہادت سے عالم اسلام میں اسلام بچ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے یہ آپ سے عرض کروں گا کہ جو میں نے آپ کو عمل میں بتایا تھا، سورہ رحمان بتائی تھی، سورۃ الملک بتائی تھی، سورۃ الاخلاص بتائی تھی، آپ اس کو میکسیمم پڑھیں اور مولا حسین ان کے ساتھیوں کو بخشیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات ضرور پوری کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے سرگردہ گناہوں کی بھی بخشش مانگیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ پھر کہنے لگا ہوں یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہوا نا، اس میں سورہ رحمان میں نے کہا تھا تلاوت سے پڑھیں، سورہ ملک اور سورہ اخلاص، اس کو دعا جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں اور ان کو بخشیں۔ یہ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے ہمارا۔ آج اگر اسلام زندہ ہے تو انہی کی وجہ سے زندہ ہے، ان کی قربانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ وہ شبر کیا سمجھتا تھا یا یزید کیا سمجھتا تھا کہ میں نے سر کو تن سے جدا کر دیا اس کے اور نیزے پہ رکھ دیا، تو اسے وہ دیکھ کے کہ نیزے پہ تھا سر، لیکن آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی آپ کی زبان، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوگی؟ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب آپ کی میری ملاقات ہوگی 10ویں محرم کے بعد، اس لیے 10 محرم تک یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کو اچھی طرح جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں اور ان بخشیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اور آخر میں وہی کہوں گا میں آپ کو کہ شہادت امام حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، 10ویں محرم کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔